أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے. اس حصے میں اللہ رب العزت نے پہلا حکم بیان فرمایا ہے، اور پہلا حکم جو ہے وہ حد کا جاری کرنا ہے، یعنی حد زنا. کل اس کے بارے میں پرسوں اس کے بارے میں بنیادی باتیں میں نے ابتدائی باتیں ذکر کر دی تھیں. اب اس ذرا آیت کو سمجھ لیجئے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو سزا دی ہے اس کو 3 حصوں میں بیان فرمایا ہے. پہلے نمبر پر سزا کا بیان، دوسرے نمبر پر سزا کے رویے کا بیان، تیسرے نمبر پر سزا کے طرز عمل کا بیان. یعنی سزا کا بیان، سزا کے رویے کا بیان، اور سزا کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس کا بیان. ان تینوں چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں کیا گیا. اسے سمجھ میں آیا سب سے پہلی بات کہ کسی بھی معاشرے میں جرم کی سزا رکھنا ضروری ہے. اگر جرم کی سزا نہیں رکھی جائے گی تو معاشرے میں جرم بڑھتا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، جرم کی سزا کی تشہیر بھی ضروری ہے. اگر جرم کی سزا کی تشہیر نہیں ہوگی تو وہ سزا خفیہ طور پر رہے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کو کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر اس میں اہم بات ہے کہ جرم کا بیان ضروری ہے. اللہ رب العزت نے الزانیۃ والزانی ڈائریکٹ اپروچ استعمال کی، یعنی صاف واضح لفظوں میں جرم کو بیان کر دیا. چنانچہ جو بھی معاملہ ہو اس معاملے کو صاف لفظوں میں بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ جرم ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو. لہذا مجرم کے جرم کو صاف لفظوں میں بتانا چاہیے کہ اس کا جرم کیا تھا. مجرم کو بھی باور کروانا چاہیے کہ آپ اس چیز کے مجرم ہیں. چنانچہ اس کے حوالے سے واضح کر دیا جائے کہ یہ جرم ہے. بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ڈیفائن نہیں ہوتے. جیسے بطور مثال کوئی شخص بیمار ہے تو اب حاکم کے لیے یہ اجازت ہے کہ اس سے پوچھے جی آپ کو کیا بیماری ہے. باس کے لیے اجازت ہے کہ اس سے پوچھے جی آپ کو بیماری کیا ہے، آپ واضح کیجئے کہ آپ کو جی میرے پیٹ میں درد ہے. پیٹ میں درد کسی بیماری کا نام نہیں ہے، ڈاکٹر بتائے گا کہ اس بیماری کا نام کیا ہے. میرے سر میں درد ہے، سر میں درد کسی بیماری کا نام نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے. سر میں درد جو بیماری ہے اس بیماری کا نام کیا ہے. حاکم وقت اپنے ماتحتوں سے اور اسی طریقے سے باس اپنے ماتحتوں سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اپنی بیماری بیان کرو. صاف لفظوں میں بیماری کا بیان ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہمارا ایک آفیشیل طریقہ ہے کہ کاغذ پر ڈاکٹر لکھ کر دے، سرٹیفکیٹ بنا کے دے، وہ طریقہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے موافق ہے. وہ انہی آیات سے نکلتا ہے کہ جرم، مرض، عذر ان کا صاف لفظوں میں بیان ہونا چاہیے. صاف لفظوں میں جہاں پر بیان ہوگا حاکم وقت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ماتحتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ کو اس چیز کا بیان صاف لفظوں میں ہونا ضروری ہے. اگر صرف اتنی سی بات ہو جائے تو ہمارے بہت سے معاملات بہت اچھے سے سدھر سکتے ہیں. قرآن کی آیت سے صاف طور پہ اشارہ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے کوئی شرم کا لفظ چھپایا نہیں، شرم کی وجہ سے لفظ کو چھپائے کہ الزانیۃ والزنا کتنی گندی چیز ہے. اللہ رب العزت صاف لفظوں میں اتنے گندے ورڈ کو بول رہے ہیں. آگے اس کو بچے بھی سنیں گے، اس کو بوڑھے بھی سنیں گے، اس کو مرد بھی سنیں گے، عورتیں بھی سنیں گی. اللہ رب العزت نے اس معاملے میں شرم نہیں فرمائی، صاف لفظوں میں بیان کر دیا آگے امت کو بیان کرنے کے لیے کہ جرم کا بیان صاف ہونا چاہیے. مجرم کا جرم واضح لفظوں میں ہونا چاہیے کہ اس کا کیا جرم ہے. محض کسی ایک عمومی چیز کا بتا دینا جی یہ کرپشن کرتا ہے، کرپشن کس چیز کی کرتا ہے واضح ہونی چاہیے. کیا کرپشن کی ہے واضح ہونا چاہیے. مجرم کا جرم واضح ہونا ضروری ہے. ہمارے بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں پروپوگنڈا بنتا ہے بہت سی چیزوں کا کہ کسی شخص کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ مجرم نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے.
اسی طریقے سے جب کسی شخص کو جرم سے بری کیا جائے تو صاف لفظوں میں بتا دیا جائے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قانون ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے ملک کی عدالتوں میں، اور یہ چیز بہت کم جگہ اپلائی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے بے گناہ مارے جاتے ہیں، اور جب بے گناہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی شک عائد کر کے ان کے اوپر لگا دی کہ سیکشن فلاں کے تحت ہم نے اس کو قید کیا اور سیکشن فلاں کے تحت ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے، ہمارے پاس اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اس میں ضرورت ہے ہمارے ملک کے وکلاء کو کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس سے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن پتہ ہونے چاہیے کہ پولیس آپ کو کس چیز کی وجہ سے ہراساں کر سکتی ہے، آپ کو کس چیز وجہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے چھوٹنے کا، آپ کی ضمانت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ مجرم اور اجرام کی دنیا جو ہے یہ واضح ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں، الزانیۃ والزانی، اب ان کا جرم کیا ہے؟ زنا کرنا، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، کسی کا اخفا نہیں کیا جائے گا، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں ایک کیس چلا تھا ملالہ کے نام سے، اور اس کے اندر اسلامی سزاؤں کا خوب مذاق اڑایا گیا، اور ہمارے دانشور حضرات نے بھی خوب مجھے ان کیس میں نہیں پڑھنا، نہ ہی میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں، میں صرف شرعی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا جرم ثابت ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے، اب یاد رکھیے شرعی اعتبار سے جرم ثابت ہونا اتنا آسان نہیں ہے، شرعی اعتبار سے جرم ثابت ہونا بہت مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا تو کوئی شخص شرعی اعتبار سے خود جرم کا اعتراف کرے اور اپنے اوپر 4 گواہیاں دے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، یعنی 4 مرتبے اس جرم کا اقرار کرے، یا 4 معتبر گواہ اس کے خلاف گواہی دیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہی ہو، لیکن شریعت سزا کو نافذ کرے گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کے بارے میں 4 لوگوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو، جو اس کو 100 کوڑے مارو، کیونکہ شادی شدہ نہیں تھا۔ تو حضرت علی اس کے پیچھے گئے تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگا، جب بھاگا تو بھاگتے دوڑتے چونکہ درخت پہ چڑھنے کا بہت ماہر تھا تو وہ درخت پہ چڑھ گیا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا حضرت علی کو کہ حضرت علی تو حضرت علی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی اس کے پیچھے درخت پہ چڑھ گئے، جب وہ درخت پہ چڑھا تو وہ وہاں سے جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی تو مجھ سے بھی زیادہ تیز چڑھ رہے ہیں، تو اس نے جناب آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں پھسلا، وہ نیچے گیا، اس کی دھوتی اڑ گئی اور جناب وہ نیچے ننگا ہو کے زمین پہ گرا۔ جب ننگا ہو کے زمین پہ گرا تو حضرت علی نے دیکھا یہ تو ویسے ہی مقتوع ہے، یعنی اس کو تو زنا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو کھدڑا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان 4 گواہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ زنا کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت علی کو شاباش دی کہ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس شخص نے جرم کیا ہو، لیکن شرعی حد ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں اور وہ ایک مخصوص طریقے سے گواہی دیں کہ جس طریقے سے سرمیدانی سرموچوں میں جاتی ہے اس طریقے سے میں نے ان کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب وہ سب کے سامنے اقرار کرے، واضح گواہی دے، تو تب اس کے اوپر زنا کی سزا لگے گی۔ اسی طریقے سے دوسرے اور طریقے ہیں جو سائنسی طریقے ہیں، اگر اس طریقے سے یہ وثوق حاصل ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اس نے یہ چیز کی ہے جسے ڈی این اے ٹیسٹ کے وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی یہ گواہی ہو جاتی ہے۔ لیکن شرعی سزا اگر کسی مجرم کو ملتی ہے اور اگر کسی ایسے شخص کو مل جاتی ہے جو مجرم نہیں ہے تو اس میں شرعی سزا کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر اس میں قصور ہوگا ان گواہی دینے والے لوگوں کا، لہذا شریعت کو کوئی بلیم کرے یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد ایک آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ الشیخ والشیخۃ، جب کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں
تو اس صورت میں دونوں کو فرجموہا، دونوں کو رجم کر دیے جائے. اور رجم کیسے کیا جائے کہ زمین میں گڑھا کھود کے ناف تک ان کو زمین میں پیوست کر دیا جائے اور اس کے بعد پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا جائے. تو اس کو رجم کہتے ہیں. لہذا شریعت نے رجم کی سزا بھی رکھی ہے، لیکن شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے. کہ شادی شدہ کے پاس ایک جائز محل تھا، اس نے اس کی بجائے ایک غلط راستے میں اس محل کو استعمال کیا، لہذا اس کی سزا زیادہ سخت ہے. اور سزا کی وجہ کیا ہے میں کل اس کو پرسوں اس کو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں. تو فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، 100 کوڑوں کا ذکر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھنے سے منع کیا کہ وہ منسوخ التلاوت ہے. یہ ناسخ اور منسوخ کے احکامات ہیں، لیکن میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ ناسخ اور منسوخ کے احکامات ذکر کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے منسوخ ہو گئی ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے منسوخ ہو گئی ہیں لکھنے کے اعتبار سے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں تلاوت کے اعتبار سے. جس سے سورہ انفال کی ایک آیت ہے کہ اگر تمہارے اوپر 100 لوگ ہوں اور تم 10 ہو، دشمن تم سے 10 گنا بڑا ہے تو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، ابھی اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر 2 ہے تو پھر تم بھاگ نہیں سکتے، 3 ہے تو تم بھاگ سکتے ہو. یعنی دشمن تم سے 3 گنا زیادہ ہے تو تمہیں بھاگنے کی اجازت ہے. حالانکہ پہلے یہ تھا کہ دشمن 10 گنا زیادہ ہو تب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی 10 گنا زیادہ ہو تو بھاگنے کی اجازت، 10 گنا سے کم ہے تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو یعنی 10 بندے ہیں اور آپ اکیلے ہیں تو تب آپ بھاگ سکتے ہیں، اگر 9 بندے اور آپ اکیلے تو تب آپ بھاگ نہیں سکتے. یعنی یہ شریعت نے پہلے سختی کی تھی، لیکن وہ تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ آیت ہے جو کہ تلاوت نہیں کی جاتی. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو ان کو رجم کر دیا جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کے حاشیے میں اس آیت کو لکھ دوں، یعنی قرآن کے اندر شامل تو نہ ہو لیکن قرآن کے ساتھ اس آیت کو لکھ دوں کہ یہ بعد میں تلاوت کے اعتبار سے تو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم برقرار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جب وہ زنا کریں تو ان کے لیے رجم کی سزا متعین فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل بھی فرمایا تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت ہے. بہرحال یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا کہ جرم کا بیان، دوسرا جرم کے حوالے سے رویے کا بیان. جرم کے حوالے سے رویہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بارے میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرنا. جو اللہ کا حکم متعین ہو چکا اس کے بارے میں نرمی نہیں کرنا. اگر اس کو صرف لفظ حکم کہوں تو یہ غلط ہوگا. یعنی اللہ رب العزت نے جو جرم کی سزا متعین کی ہے اس کے بارے میں نرمی نہیں کرنا. بقیہ احکامات کے بارے میں شریعت نے اتنی نرمی کی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، بہت نرمی کی. آپ کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی، آپ قضا کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی. آپ سفر میں جا رہے ہیں، شریعت نے اجازت، ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دو، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھو. بیمار ہے، شیخ فانی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، لہذا وہ روزے کا فدیہ دے دے. اسی طریقے سے کوئی شخص مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے. ایک شخص ہے وہ مریض ہے، سفر نہیں کر سکتا، اس کو اجازت ہے کسی دوسرے کو پیسے دے اور اپنی جگہ پر حج کروا لے، اس کو بالکل شریعت نے اجازت دی ہے. کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، شریعت اجازت دی ٹھیک ہے آپ اس کو فارغ کر دو، طلاق دے دو. یعنی شریعت نے بہت چیزوں میں رخصت دی ہے، بے شمار چیزوں میں رخصت دی ہے. بہت سی ایسے رخصتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی وجہ سے دی ہیں، عام طور پہ نہیں دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا، مجھے نماز نہیں آتی اور میری بیوی نے پہلے سے اسلام قبول کیا ہے، اس کو نماز آتی ہے، تو یا رسول اللہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی سے نماز سیکھ لوں. آپ نے فرمایا تم اپنی بیوی سے نماز سیکھو، بلکہ اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن جب تک تم نماز نہیں سیکھتے اس وقت تک پڑھ سکتے ہو، اس کے بعد نہ پڑھنا. حالانکہ شریعت میں کہیں بھی عورت کی جماعت کی اجازت نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اجازت نہیں دی، لیکن یہاں ایک ہفتے کے لیے اس کو الاؤڈ کر دیا کہ تم پڑھ سکتے ہو
کہ شریعت نے نرمی رکھی ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں رکھی ہیں شریعت نے کہ جو جس طریقے سے شریعت پہ عمل کر سکتا ہے اس طریقے سے عمل کرے. پھر فرمایا کہ یہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تلاوت کی، ابی بن کعب بھی تلاوت کر رہے تھے، تو ابی بن کعب نے کہا بھائی یہ تم کیسے تلاوت کر رہے ہو؟ حضرت ابی بن کعب کو پکڑا گردن سے اور کھینچ کے لے گیا. انہوں نے چلنے کے دن انہوں نے اس کو کھینچ کے لایا. یا رسول اللہ یہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی تم پڑھو. حضرت ابی نے پڑھا تو آپ نے فرمایا ہکذا نزلت، اسی طریقے سے نازل ہوئی. پھر کہا عمر تم پڑھو. حضرت عمر نے پڑھی، حضرت عمر نے دوسرے طریقے سے پڑھا. ہکذا نزلت، اسی طریقے سے نازل ہوئے. یعنی قرآن مجید کے مختلف آیات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے مختلف حروف میں نازل فرمایا ہے، تو کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے تھے. تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اور طریقے سے پڑھ رہے تھے اور حضرت ابی ایک اور طریقے سے پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. یعنی شریعت میں نے عام معاملات میں بہت نرمی رکھی ہے، بے شمار نرمیاں رکھی ہیں شریعت نے کہ ہر جگہ شریعت نے اتنا نرم ہاتھ رکھا، اتنا نرم ہاتھ رکھا کہ بعض مرتبہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نرم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بیمار ہوا، اس کی خواہش تھی کہ حضرت ابن عباس میری عیادت کے لیے، تو حضرت ابن عباس نے اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف توڑ کے اس کی عیادت کے لیے گئے، بعد میں اعتکاف کی قضا کی. یعنی اتنی نرمی رکھی کہ اپنے کام کو چھوڑ کے اس کے ساتھ لگ گئے. ایک شخص مریض ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. ایک شخص زمین پہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت کہتی ہے کہ تم اوپر بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر تم زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم سجدہ کرو. یعنی اتنی نرمی کی ہے شریعت نے. لیکن وہی شریعت ہے جرم کے معاملے میں کہتی ولا تأخذکم بہما رأفا، نرمی نہیں کرنا، نرمی نہیں کرنا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، یا نرمی نہیں کرنا، یا نرمی کرو گے تو مارے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سختی وہاں کرتی ہے جہاں پر معاشرے میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو. چنانچہ یہ سزائیں جرم کے اوپر نہیں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنے فساد ہیں. اولادیں خاص طور پہ لڑکیاں اپنے والدین کی کیسی نافرمان ہو رہی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ہمیں پوچھ کے دکھائے دیکھو ہم آگے سے کرتے کیا ہیں، کیونکہ ان کو اپنی بیراہ رو ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قانون آ سکتا ہے، کوئی قانون ہمیں پکڑ سکتا ہے، کوئی قانون ہمیں ضبط کر سکتا ہے. سن 2000 سال جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، سن 2000 سے پہلے پاکستان کے اندر پولیس والوں کو یہ تک اجازت تھی کہ اگر کوئی مشکوک جوڑا جا رہا ہے تو آپ ان کو روکیں اور ان سے پوچھیں کہ بھی آپ دونوں میاں بیوی ہیں یا پھر آپ دونوں غیر محرم ہیں. اگر آپ دونوں غیر محرم ہیں تو ان دونوں کو فائن پڑتا تھا اور بعض جگہوں پہ قید بھی ہوتی تھی. لیکن جب آیا مشرف دور آیا اور پھر آگے دور آتے گئے تو ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں نکال دی گئی. جو لڑکا لڑکی جا رہے ہیں وہ جو مرضی کریں، ان کو مرضی ہے، آپ کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. زنا بالرغبت کی خاموشی سے ہمارے ملک میں اجازت ہوتی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن جس میں اللہ رب العزت نے اتنی سختی کی ہے، اسی قانون میں جب نرمی ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ ہماری بچیوں کے لباس مختصر ہوتے جا رہے ہیں. اسکولز کو ذرا بھی حیا نہیں آتی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بچیوں کو پورے کپڑے پہنا کے بھیجیں، بلکہ اگر بچی کے بازو ڈھکے ہوئے ہوں تو کمپلین آتی ہے کہ آپ کی بچی کا یونیفارم صحیح نہیں. اگر بچی نیچے شلوار پہن کے چلی جائے تو اسکول سے کمپلین آتی ہے کہ بچے کے لیے پینٹ ہے، لڑکی کے لیے چڈی ہے. لڑکی انڈر ویئر پہن کے آئے گی، چھوٹی انڈر ویئر پہن کے آئے گی، اور لڑکے جو ہیں وہ پینٹ پہن کے آئیں گے. کیا مطلب ہے؟ بچیوں کو ننگا کرنے سے تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ بچیوں کی ٹانگیں ننگی ہونے سے تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ جبکہ ہمارے ہی ملک کے اندر 6-7 برس کی بچیوں کے سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں مستقل بنیادوں پر، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بھی آخر کیا جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، میں ان کی بات کروں، وہ کیسز جو کہ عدالتوں کے سامنے نہیں آتے، دارالفتاؤں میں آتے ہیں. ہمارے پاس جو عدالتوں میں آتے ہیں وہ تو ہزاروں میں سے کوئی ایک دو ہوتے ہیں، جو میڈیا پہ آتے ہیں ہزاروں میں سے کوئی ایک دو. ہمارے دارالفتاؤں کے اندر کیس بھرے ہوئے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ ایسے عجیب کیسز ہوتے ہیں. الامان والحفیظ. اس کے باوجود کیا ہے؟ یہ قرآن کو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جرم کی سزا میں نرمی نہیں کرنا، احکام میں رعایت، جرم کی سزا میں سختی. پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ انسان کی ڈور کہاں پہ جا کے کھلتی ہے، انسان کس جگہ پہ جا کے باغی ہوتا ہے. پھر
تیسری شق یہ ہے کہ اس کی سزا کو عبرتناک بنانا چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی ان کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہو، سیلف اسٹیم خراب نہیں ہونی چاہیے. ابھی مجرم کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے؟ جبکہ ایک شخص جرم کر رہا ہے تو مجرم کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. شریعت نے بتایا مجرم کو واضح کر دو کہ یہ مجرم ہے، بس اس کا جرم بتا دو کہ اس کا یہ جرم ہے، اور اس کی سزا بھی، اور اس جرم کی سے دوسرے جرم کی سزا سریعام دلانے کا نہیں. چوری کر رہا ہے سریعام اس کا ہاتھ کاٹو، تاکہ بعد کے چوروں کو پتہ چلے کہ کسی کا جیب کاٹنا، کسی کے پیسے چرانا، کسی کے گھر میں ڈاکہ مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. اور دوسری طرف یہ جو اس طرح کا معاملہ کرے تو اس کو سرعام اس طریقے سے معاملہ کیا جائے. جب سرعام اس کو سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا، تو اگلے دوسرے لوگ جن کے اندر شیطان اٹھ رہا ہے ان کو عبرت ہوگی کہ ان کو بچنا چاہیے، ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آج ہم سب جانتے ہیں، زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے شوبز کے شعبے کے اندر اور اس دوسرے ان شعبوں کے اندر جہاں ہماری خواتین اور بچیاں مجبوری کی وجہ سے کام کرتی ہیں، ان شعبوں کے اندر کیا کچھ گندگی ہوتی ہے. الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہمارے ملک میں یا کسی بھی جگہ پر ان سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو اسی معاشرے کے اندر امن و امان بھی آئے گا اور یہ سب چیزیں بھی آئیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرز پہ چلے گا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو اللہ اقتدار دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شرعی سزائیں نافذ فرما دیں گے، اسلامی قانون نافذ فرما دیں گے؟ فرمایا نہیں. کہا کیوں بھائی؟ قرآن کے احکامات ہیں، آپ کیسے نافذ نہیں فرمائیں؟ فرمایا کہ میں 10 سال تک لوگوں کی اصلاح کروں گا، 10 سال تک ان کا ذہن بناؤں گا. ورنہ اگر آج ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہو جائے کہ زنا کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے تو اچھے خاصے نماز پڑھنے والے بھی اعتراض کرنا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ذہنیت ہی ہماری بالکل ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے دین سے. ہماری ذہنیت دین سے بالکل ایک الگ ذہنیت بن چکی ہے. میڈیا ہماری ذہنیت بنا چکا ہے، دوسرے لوگ ہماری ذہنیت بنا چکے ہیں، لہذا ہمیں یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. تو اس کی انفرادی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہوں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ انہی سزاؤں کو دیکھ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایمان بھی چھوڑ دیا کہ اسلام ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت ایسے ظالم نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے یہ کچھ اضافہ بعد میں کیا گیا، کسی اور لوگوں نے یہ اضافہ کیا. دراصل یہ قرآن نہیں ہے. وہ منکر قرآن ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن کے منکر ہو گئے. ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر موجود ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. وہ اس نوعیت کی آیات کی وجہ سے کہ اس کو وہ پریکٹیکلی سمجھ نہیں سکتے. وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے کی اکائیاں کیسی ہیں، ہمارے معاشرے کا طرز عمل ایک دوسرا ہو رہا ہے. تو یہ حکم ہے، اس کے 3 حصے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.